Now we discuss past simple tense. Past simple tense کو past indefinite tense بھی کہتے ہیں. اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخری لفظ کا آخری حرف الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ الف یا میں سے کوئی ہوتا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ اور پاسٹ سمپل کا فرق یہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ میں الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ الف یا کے بعد ہے، ہیں، ہوں یا ہو آتا ہے، جبکہ پاسٹ سمپل میں اردو فقرے کے آخر پر ہے، ہیں، ہوں یا ہو کا لفظ موجود نہیں ہوتا. البتہ بعض فقرات کے آخر پر تھا، تھی، تھے آتا ہے، جیسے وہ کل کہاں گیا تھا، اس نے میری مدد کی تھی. اس کے علاوہ اردو فقرات کے آخر پر تا تھا، تی تھی، تے تھے وغیرہ آتا ہے، جیسے میں چند سال پہلے کراچی میں رہتا تھا، اس کے والد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس ٹینس کے اردو فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے کیا اصول ہیں. ہر سبجیکٹ کے بعد ورب کی دوسری فارم لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. منفی فقرات نیگیٹو سینٹنسز میں ہر سبجیکٹ کے بعد ڈیڈ ناٹ اور ڈیڈ ناٹ کے بعد ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹنسز میں ڈیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے اور سبجیکٹ کے بعد ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹنسز میں ڈیڈ کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے واٹ، وائی، ویئر وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی ڈیڈ سے بھی پہلے لگاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. اب ہم اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے سیکھتے ہیں. The past simple is used, number 1, to talk about an action happened in the past. پاسٹ یعنی ماضی میں ہونے والے کسی کام کو بیان کرنے کے لیے پاسٹ سمپل ٹینس استعمال ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. قائد اعظم ڈائیڈ آن سپٹمبر 11, 1948. قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو انتقال فرما گئے. We went to the theater on Sunday. ہم اتوار کو تھیٹر گئے. The plane landed a few minutes ago. جہاز چند منٹ پہلے اترا. When did you go there? آپ وہاں کب گئے؟ Number 2, to talk about an action which continued for some period in the past. یہ ٹینس اس کام کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ماضی میں کچھ یا زیادہ عرصہ جاری رہا. ایگزامپلس دیکھیے. I spent all my childhood in the village. میں نے اپنا تمام بچپن گاؤں میں گزارا. He worked in a factory for many years. اس نے کئی سال ایک کارخانے میں کام کیا. Number 3, to talk about repeated or habitual actions in the past. ایسا کام جو ماضی میں ریپیٹ ہوا ہو یعنی بار بار ہوا ہو اس کے لیے بھی پاسٹ سمپل ٹینس استعمال ہوتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. We played hide and seek in childhood. ہم بچپن میں آنکھ مچولی کھیلتے تھے. I often went to school on foot. میں اکثر پیدل اسکول جاتا تھا. He studied for hours every night. وہ ہر رات گھنٹوں پڑھا کرتا. ایک نوٹ دیکھیے. When we say a definite past time, for example, yesterday, last week, last night, a week ago, etc., we always use the past simple, never the present perfect. یہ یاد رہے کہ اگر کسی فقرے میں ماضی کے مخصوص یعنی ڈیفینٹ وقت کا ذکر کر دیا جائے تو بے شک اردو فقرہ عبارت کے اعتبار سے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا لگے، اس کا ترجمہ ہمیشہ پاسٹ سمپل ٹینس میں ہی کرتے ہیں. مثلا اگر آپ کہیں کہ میرے بڑے بھائی کل لندن سے واپس آئے ہیں تو اردو عبارت کی روح سے یہ فقرہ پریزنٹ پرفیکٹ کا ہے، لیکن چونکہ اس فقرے میں پاسٹ کے وقت یعنی یسٹرڈے کا ذکر ہے اس لیے اس کا ترجمہ پاسٹ سمپل میں کرنا ضروری ہے. اور اس طرح میرے بڑے بھائی کل لندن سے واپس آئے ہیں کا ترجمہ ہے My elder brother returned from London yesterday. مزید دیکھیے.
I received your letter a week ago. مجھے ایک ہفتہ قبل آپ کا خط موصول ہوا. She left school last year. اس نے پچھلے سال اسکول چھوڑ دیا. اب ہم اس ٹینس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا. پاکستان came into being on the 14th of August 1947. پاکستان نے 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکہ کیا. پاکستان conducted an atomic blast on May 28, 1998. 1965 میں پاک فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا. The Pak army frustrated the evil designs of the enemy in 1965. انگریز نے بڑی مکاری سے ہمیں غلام بنایا. The English enslaved us very cunningly. وہ ہمیشہ اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا تھا. He always spent more than his income. ہم نے آپ کی عدم موجودگی کو بہت محسوس کیا. We missed you very much. اس نے جلسہ میں فی البدیہہ تقریر کی. He delivered an extempore speech in the meeting. میرے والد کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. My father dealt in cloth. میرے دادا میری تعلیم میں بڑی دلچسپی لیتے تھے. My grandfather took great interest in my education. جب وہ امیر ہوا اس نے اپنے پرانے دوستوں اور رشتہ داروں سے منہ پھیر لیا. He forgot his old friends and relatives when he became rich. انہوں نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا. They received me warmly. میری کار راستہ میں خراب ہو گئی. My car broke down on the way. کل رات میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا. I had a dreadful dream last night. وہ 2 منٹ پہلے گیا ہے. He left 2 minutes ago. وہ ابھی گیا ہے. He has just left. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر فکرے میں ماضی کے وقت کا ذکر آئے اور چاہے وہ چند سیکنڈز یا چند منٹس پہلے کی بات ہو, اس کے لیے پاسٹ سمپل ٹینس استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر کسی فکرے میں جسٹ آ جائے تو اس کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں. سقراط ایتھنز میں رہتا تھا. سوکریٹیز lived in Athens. پرانے لوگ سادہ زندگی بسر کرتے تھے. People of the olden age led a simple life. میں اسے اپنا خیر خواہ سمجھتا تھا. I considered him my well-wisher. میں نے اسے بہت کریدا مگر وہ ایک بھی لفظ نہ بولا. I coaxed him a great deal, but he did not utter a single word. اس نے میرے احکامات کی تعمیل نہ کی. He did not obey my orders. میرے دوستوں اور رشتہ داروں نے مشکل میں میرا ساتھ نہ دیا. My friends and relatives did not stand by me in difficulty. پولیس نے ہجوم کو منتشر نہ کیا. The police did not disperse the crowd. کیا اس نے معاملہ کی تحقیق کی؟ Did he investigate the matter? کیا افسر نے آپ سے رشوت وصول کی؟ Did the officer accept bribery from you? کیا اس نے آپ کے بیان کی تائید کی؟ Did he corroborate your statement? کیا عثمان غلط گاڑی میں سوار ہو گیا؟ Did Osman board a wrong train? کیا اس نے آپ کی تجویز رد کر دی؟ Did he turn down your proposal? کیا میجسٹریٹ نے گواہ کو شہادت کے لیے نہ بلایا؟ Did the magistrate not call the witness for evidence? بابر نے ہندوستان پر کب حملہ کیا؟ When did Babur attack ہندوستان؟ اس نے خودکشی کیوں کی؟ Why did he commit suicide? آپ نے اس سلسلہ میں کس سے مشورہ کیا؟ Whom did you consult in this matter? گاڑی پلیٹ فارم پر کب آئی؟ When did the train arrive at the platform? امریکہ کس نے دریافت کیا؟ Who discovered America? ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا؟ Who invented the telephone? پریزنٹ سمپل ٹینس میں آپ نے پڑھا کہ who اگر سوالیہ لفظ کے طور پر استعمال ہو تو اس کے بعد عموماً do یا does استعمال نہیں ہوتا. اسی طرح پاسٹ سمپل ٹینس میں who کے بعد did استعمال نہیں کرتے. اس لیے who کے فوراً بعد verb کی دوسری فارم لگاتے ہیں. کس نے تمہاری مدد نہ کی؟ Who did not help you? آپ جانتے ہیں کہ پریزنٹ سمپل ٹینس کے منفی فقرات میں who کے بعد does not استعمال ہوتا ہے. اسی طرح پاسٹ سمپل کے منفی فقرات میں who کے بعد did not استعمال ہوتا ہے. وہ ضرور یہاں آیا تھا.
He did come here. اس نے واقعی اپنا وعدہ پورا کیا. He did keep his promise. میں نے آپ کو بتایا کہ پریزنٹ سمپل ٹینس کے ایمفیٹک سینٹینسز میں ضرور کے لیے ڈو یا ڈز استعمال کرتے ہیں، جبکہ پاسٹ سمپل کے ایمفیٹک سینٹینسز میں ضرور یا واقعی کے لیے ڈڈ استعمال ہوتا ہے اور ڈڈ کے ساتھ ورب کی پہلی فارم لگتی ہے.